السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے دو راستے ہیں۔ بہت ہی پیاری کارگزاری حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب کی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بیان کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو وہ ہے جو انسان کو اللہ کی رضامندی تک پہنچا دیتا ہے، جس پر چلنے والے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور بڑے میں بڑی نعمت انسان کے لیے اللہ کا راضی ہونا۔ اور دوسرا راستہ وہ ہے ٹیڑھا، جس پر چلنے والے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور یہ وہ راستہ ہے جو بھٹک گیا یا بچھڑ گیا۔ اور ایک راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم جسے کہتے ہیں، جس پر چلنے والا اس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ سیدھا راستہ جو ہے وہ ایمان اور اعمال والا راستہ ہے، یقین صحیح ہو اور عمل اچھے ہو۔ اور ٹیڑھا راستہ جو ہے وہ چیزوں والا راستہ ہے، ملک اور مال، روپیہ اور پیسہ، سونا اور چاندی، دکان اور کھیت، عہدہ اور ڈگری، اس کو سامنے رکھ کر آدمی چلے، یعنی دنیا کو سامنے رکھ کر آدمی چلے، تو پھر یہ راستہ ٹیڑھا ہے۔ اس کا انجام جو ہے وہ پریشانی ہے۔ اگرچہ ٹیڑھے راستے پر چلنے والے پر اللہ پاک اپنی مہربانی اور فضل یہ کرتے ہیں کہ فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتے، کیونکہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ سارے انسانوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سے انسان جو ہے اللہ کا شکر ہی نہیں کرتے۔ تو بھلے آدمیوں پر اللہ کے فضل کا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بھٹکے ہوئے، بگڑے ہوئے، خراب آدمی، ان پر اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ ان کی خرابیوں پر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتے، بلکہ اس کو موقع دیتے ہیں سدھرنے کا، ہدایت کا انتظام کرتے ہیں، اور ہدایت کا سامان اس کے لیے کرتے ہیں۔ اور ہدایت کا انتظام اور سامان یہ ہے کہ نبیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کو سمجھائیں۔ نبیوں کا آنا بند ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تب انتظام اللہ پاک نے انسانوں کے ہدایت پر لانے کا اور سامان یہ کیا کہ پوری امت جو ہے اس کے اوپر دعوت کا کام جو نبیوں والا تھا، اور دعوت کا کام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ اس پوری امت کے اوپر اللہ پاک نے ڈال دیا۔ اللہ جل جلالہ و ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پیچھے پیچھے آ جاؤ، گلیوں کے اندر مت چلے جاؤ۔ یہ گلیاں جو ہے وہ تم کو سیدھے راستے سے دور کرتی چلی جائیں گی اور جدا کرتی چلی جائیں گی۔ تو یہ جو گلیاں ہیں سیدھے راستے سے نکلنے والی، یہ گلیاں یہی مغضوب علیہم والا راستہ ہے، یہی ضالین والا راستہ ہے، اور یہ گلیاں خواہشات والی گلیاں ہیں، خود غرضی اور دنیا طلبی والی گلیاں ہیں، اور چیزوں کو سامنے رکھ کر چلنے والی گلیاں ہیں جس میں اعمال کے اور ایمان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اس کے اندر مت جاؤ۔ اور یہ جو سیدھا راستہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم سب کو چلنا ہے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے میرے پیارے نبی، آپ یہ کہہ دو کہ یہ ہے میری ڈگر اور یہ ہے میرا راستہ، کہ میں لوگوں کو یقین اور بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں
جو حضور کے پیچھے چلیں گے وہ برابر دعوت کا کام کریں گے. تو میرے محترم دوستو، ایک راستہ تو ہے سیدھا، دوسرا راستہ ہے ٹیڑھا. سیدھا راستہ اللہ پاک کی رضامندی تک پہنچاتا ہے، اور ٹیڑھا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تک پہنچاتا ہے. اور سیدھا راستہ صحیح یقین اور صحیح عمل والا راستہ ہے، جس کو ایمان اور اعمال والا راستہ کہتے ہیں. اور ٹیڑھا راستہ جو ہے وہ غلط یقین اور خراب عمل والا راستہ ہے، جس میں صرف دنیا کو سامنے رکھا جاتا ہے اور چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، جس طرح آپ لوگوں نے یہ بیان سنا، جس میں بہت ہی اعلیٰ کارگزاری بیان کی ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے دو راستے ہیں، ایک ہے آخرت کے لیے اور ایک ہے یہ دنیاوی زندگی. تو جون سی زندگی آپ لوگوں کو پسند ہے اور اللہ کے احکامات کو پسند کرتے ہیں تو دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اسی میں ہماری بلائی ہے. جزاک اللہ.